خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ اس وقت مصر کے شہر شرم الشیخ میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس جاری ہے جس کو COP 27 کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر شہری رحمان اور پاکستان کے دیگر اعلیٰ حکام اس میں موجود ہیں اور بڑی توجہ کا مرکز ہے اس وقت پاکستان، خاص طور پہ پاکستان میں فلڈ کے بعد سے جس طریقے سے پاکستان نے کلائمیٹ چینج کے ایشو کو پوری دنیا میں اٹھایا ہے، اور مختلف عالمی جریدوں نے نہ صرف وزیر اعظم کی بلکہ ہماری جو وفاقی وزیر ہیں شہری رحمان صاحبہ، ان کی بھی بہت تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کانفرنس میں ان لوگوں کو مانیٹر کریں وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان کی ایک یونیک ایگزامپل ہے اس کانفرنس کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ حال ہی میں جس قسم کا بدترین سیلاب ہمارے ملک میں آیا اور پاکستان کو جتنا اربوں ڈالر کا اس پہ نقصان ہوا ہے، اس میں پاکستان نے بہت ایک اچھے طریقے سے اپنا کیس جو ہے وہ پلیٹ کیا ہے اور کر رہا ہے اس کانفرنس میں۔ اور جب کلائمیٹ جسٹس کی بات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں جس عالمی فورم پہ وہ جاتے ہیں، اور یہی کہنا ہے کہ کیونکہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے کہ جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کے خطرات سے دوچار ہیں، لیکن پاکستان کا اس ساری بربادی تباہی میں جو حصہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ بڑے ملک جن کی معیشتیں مضبوط ہیں، جہاں پہ بڑی میسو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، وہ زیادہ تر اس جو ماحولیاتی جو تبدیلی ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کے قصوروار وہ ہیں، اور کیا وہ پاکستان جیسے ممالک کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ آج UN سیکرٹری جنرل نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ اس قسم کا ایک میکنزم بنانا چاہیے کہ پاکستان جیسے ممالک کو کم از کم کچھ حد تک کمپنسیشن ملے اور اس چیز کی جس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ بہت اہم یہ کانفرنس ہے اور کل اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا، جس کے بعد یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا پہ ان ممالک پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ نہ صرف اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائیں بلکہ وہ ممالک جو ان پالیسیوں کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں ان کی بھی مدد کریں۔ 197 رکن ممالک ہیں اور اس میں شریک ہیں۔ اس کانفرنس میں پوری دنیا کی توجہ کا مرکز یہ بنی ہوئی ہے۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں عباس موسوی صاحب، تجزیہ کار ہیں، کلائمیٹ چینج پر گہری نظر رکھتے ہیں، پائٹ سے تعلق ہے۔ آپ کا بہت شکریہ موسوی صاحب۔ سمیرہ اظہار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوارڈینیشن آفیسر ہیں یونائٹڈ نیشنز کی پاکستان میں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں، منیر اکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں۔ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بڑی ایک اہم کانفرنس ہے اور اس سے پہلے بھی ہوئی، پیرس ایگریمنٹ ہوا، اس سے پہلے کیوٹو پروٹوکول سائن ہوا، کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کانفرنس سے ہمیں کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ دیکھیں، یہ کانفرنس 27 کانفرنس آف پارٹیز ہے، تو جو نیگوسیشن چل رہی ہیں اس میں اب اضافہ یہاں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا، سب میں اہم جو مسئلہ ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے، یہ لاس اینڈ ڈیمیج کا جو مسئلہ ہے، اس پہ ہم نے بہت زور سے اس پہ کار کی ہے اور پروپوز کیا تھا کہ اس پہ ایک سیپریٹ ایجنڈا آئٹم ہو، ایک فائنینسنگ فیسلٹی بننا چاہیے جس میں جو ملک جیسے پاکستان کو جیسے لاس اینڈ ڈیمیج ہوا ہے، یہ نیچرل ڈیزاسٹر، کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے ان کو مدد کرنے کی ضرورت، ایک فائنینسنگ فیسلٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایجنڈا آئٹم تو منظور ہو گیا ہے، اس پہ بھی ڈسکشنز ابھی جاری ہوں گے کل سے۔ اور اس کے علاوہ ایڈیپٹیشن جو ہے، ایڈیپٹیشن ایکشنز جو ہیں اس پہ بھی ہم اضافہ کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز ہماری طرح جو ہیں، جو کلائمیٹ امپیکٹس ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے ایڈیپٹیشن پروجیکٹس بنانے ہیں، سو دیٹ ہماری ایک ریزیلینس بن جائے اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کے خلاف۔ یہ دو بڑے مسئلے ہیں۔ تیسرا جو مسئلہ یہاں اہم ہے وہ کلائمیٹ فائنینس کا ہے۔ جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں انہوں نے کمٹ کیا تھا 2009 میں کہ $100 بلین ہر سال وہ دیں گے کلائمیٹ فائنینس کے تحت ڈیولپنگ کنٹریز کو ایڈیپٹیشن کے لیے اور میٹیگیشن کے لیے۔ اب تک وہ پرومس فلفل نہیں ہوا ہے، تو اس پہ بھی ہماری دباؤ ہے، اور پاکستان اس وقت کیونکہ چیئرمین ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا گروپ ہے، گروپ آف 77 ان چائنا، ان کے بہاف کے اوپر ہم نے لیڈ کی ہے ان سب مسئلوں پر۔
اچھا سر، ایک بات بتائیں کہ آج UN سیکرٹری جنرل نے جب خطاب کیا اور کہا کہ میکنزم ہونا چاہیے کیسے کمپنسیٹ کیا جائے، اب جو ترقی پذیر ممالک ہیں پاکستان جیسے اور سب سے زیادہ خطرات سے دوچار ہیں، وہ بڑے بڑے عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے مقروض بھی ہیں، تو کیا یہ میکنزم نہیں بن سکتا کہ جو بڑے امیر ممالک ہیں ان پہ اگر آپ نے کوئی اس قسم کی پینلٹی لگانی ہے یا کمپنسیشن دینی ہے، سو وہ جو ہمارے قرضے ہیں اس کی مد میں مدد کر دیں ہماری؟ جی میرے خیال میں یہ قرضوں کا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے مختلف طریقوں سے اس کو حل کرنا ہوگا. یہ جو فائنینشیل میکنزم یہ کنونشن کے اندر جو بنے گی، یہ ایک آٹومیٹک فیسلٹی بننی چاہیے جہاں جس ملک کو بھی، جیسے پاکستان ہے یا کوئی اور ملک ہے جہاں یہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو اس کو ایک ایکسیس ہونی چاہیے، فوراً پیسہ مل سکے کیونکہ کمپنسیٹ کر کے اور ان کی ریکوری کے لیے مدد کو مل سکے. جہاں تک کہ یہ ڈیٹ کا ایشو ہے، فائنینسنگ کے ایشوز ہیں، یہ مسئلے دوسرے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ان کے تحت ان کو حل کرنا ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، جب افغانستان میں پرابلم چل رہی تھی اور پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ USAID فنڈڈ بہت سے پروگرامز بھی چل رہے تھے، دیگر جو مالیاتی ادارے یا تنظیمیں ہیں وہ بھی بڑے دل کھول کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی تھیں ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے امپاورمنٹ اپلفٹ کے پروگرامز میں. اس کے بعد یہ سلسلہ بہت کم ہو گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ریوائیو ہونا چاہیے اس وقت ریگارڈ لیس کے عالمی سطح پہ آپ کے کیا سیاسی ایشوز چل رہے ہوں؟ جی میرے خیال میں یہ جو پاکستان میں اب یہ فلڈز کا ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت سمپتھی ہے دنیا میں، اور جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، انہوں نے بھی بلند آواز سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو میسج اسسٹنس کی ضرورت ہے اور ملنا چاہیے، اور حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. ہم اپنا پلان بنا رہے ہیں، ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کا پلان بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ پریزنٹ کانفرنس بلائی جائے گی، اور جہاں ہمیں یہ ہماری ایک خواہش ہے کہ دنیا سے ہمیں امداد اور اسسٹنس کی کمٹمنٹس ملیں، تو اس کے بعد میں پھر ایک پروجیکٹس جو بھی ہم پیش کریں گے اس کو میرے خیال میں ہمیں کافی مدد ملے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کی ریکوری کے لیے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. اچھا سر، ہم نے دیکھا کسی بھی ایسے عالمی معاہدے سے اس پر عمل درآمد نہ کرنا، ٹیک کیوٹو پروٹوکول فار ایگزامپل، یا پیرس ایگریمنٹ سے امریکہ کا نکلنا پھر شامل ہونا، مطلب ان کے لیے کوئی بہت میٹر نہیں کرتا یہ چیزیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ UN فریم ورک کے تحت اور بائنڈنگ ہو جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے تمام ممبر ممالک پہ اور اگری کریں وہ انہیں؟ ہاں جی، یہ کنونشن کے تحت کچھ فیصلے ہیں جو بائنڈنگ ہیں، اور کچھ فیصلے ہیں جو پولیٹیکل ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی ہیں. تو جہاں تک کہ بائنڈنگ کمٹمنٹس ہیں اس کی جو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے اور اس پہ میکنزمس ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں، جیسے میٹیگیشن کی جو کمٹمنٹس ہیں اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم نے یہ پوری کنونشن میں ایڈیپٹیشن کے لیے، کلائمیٹ فائنینس کے لیے اور لاس اینڈ ڈیمیج کے لیے، یہ تینوں چیزوں کے لیے ہم نے ایک بائنڈنگ کمٹمنٹس لینی ہے اور اس کو پھر مانیٹر کرنا ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس پہ نیگوشیشنز لمبی چلیں گی، یہاں بھی چلیں گی. اگلے سال UAE میں جو COP28 ہے وہاں بھی چلیں گی، اور انشاءاللہ پھر فیصلے جو ہیں وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ مسئلے حل ہوں گے. اچھا سر، یہ واشنگٹن پوسٹ اور دیگر جو بڑے عالمی یہ پبلشنگ ہاؤسز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے ہماری منسٹر شیری رحمان، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف، ان کو بہت سپاٹ لائٹ میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ پیپل ٹو آبزرو اور پیپل ٹو واچ، یہ وہ لوگ ہیں، چند اس میں عالمی رہنما ہیں. تو یہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے کیا ہم نے بہت اچھا رسپانس دیا، تیاری اچھی تھی، ہم نے بہت اچھے طریقے سے اٹھایا اس ایشو کو؟ جی اس میں دو تین چیزیں ہیں.
پہلی چیز تو پاکستان کے اوپر ایک جو اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے تو ایک انٹرنیشنل اٹینشن ہے پاکستان کی حالات پر, اور وہاں دیکھا جائے کیونکہ یہ سب میں بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر پاکستان میں ہوا ہے, اور یہ دنیا کو یقین ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس قسم کے ڈیزاسٹر پوری دنیا میں ہوں گے. جیسے ہمارے منسٹر صاحبان نے کہا ہے کہ what happens in Pakistan will not stay in Pakistan. تو یہ سب کو اندازہ ہے کہ یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے جو گلوبل ہوگا, تو اس لیے اٹینشن ہمارے اوپر. دوسری چیز, پاکستان اس وقت چیئرمین ہے گروپ آف 77 ان چائنا ڈیولپنگ کنٹریز. تو ایک تو 135 کنٹریز ہیں اور ان کی آواز ہے یہاں اس کانفرنس میں, اور دوسری اکنامک کانفرنس جتنی ہوتی ہیں وہاں یہ گروپ کی ایک آواز ہوتی ہے, کیونکہ کلیکٹیو سب میں بڑا گروپ ہے, اس کا بھی صدارت ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر توجہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے صحیح طرح سے پروجیکٹ کیا ہے اپنے حالات کو, اور جو ہماری پوزیشنز ہیں پالیسیز اس کو پروجیکٹ کیا ہے. اس وجہ سے یہاں کافی اٹینشن ہے کہ پاکستان کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے. ایک آخری سوال سر, اب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلائزڈ ڈپلومیسی کی. آپ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہماری ڈپلومیسی ہے اس کو اور ایڈوانس ہونا چاہیے؟ جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہاں پہ جو ہم لوگ تعینات کرتے ہیں اس میں کوئی ایسے اسپیشلسٹ ہوں کہ جو بالکل مسلسل پاکستان کی آواز جو ہے ان اہم کیپٹلز میں پہنچاتے رہیں. تو یہ کلائمیٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ پاکستان نے کس طریقے سے اپنی بہتر کرنی ہے اور کتنا آگے اس کو لے کے جانا ہے؟ جی دیکھیں, کلائمیٹ ڈپلومیسی میں ہم پاکستان کافی ایکٹیو رہا ہے, اور ہمارے پاس فارن آفس میں اچھی ٹیم ہے جو ان مسئلوں سے کافی عرصے سے ڈیل کر رہی ہے. اب اس ٹیم کو ہم نے زیادہ بڑھانا ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اس کی ایکسپرٹیز بڑھانی ہے. تو آبویسلی امپروومنٹس ہو سکتی ہیں اور ہم نے کرنا چاہیے, اور ہمارے لیے ہمارے حق میں ہوگا کہ ہماری ٹیم کلائمیٹ ڈپلومیسی میں ایکٹیو رہے اور افیکٹو. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں ہم سے بات کر رہے تھے, خاص طور پہ اس کانفرنس کے حوالے سے جو شرم الشیخ میں اس وقت جاری ہے. اور محمد عرفان طارق صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے, سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں وزارت موسمیاتی تبدیلی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. موسوی صاحب, آپ کی جانب میں آتا ہوں. آپ کا ادارہ بہت زبردست ریسرچ ورک کر رہا ہے, اور عام سے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ جی ہمارا قصور کوئی نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ مار ہمیں پڑ رہی ہے, نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. تو جو یہ بڑے بڑے ممالک انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں, ان کو کہیں بیٹھ کے اگر کولوراڈو میں کوئی اگر انڈسٹریل اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا یا ان کو کیا احساس ہوگا کہ وہ پاکستان میں سندھ کے کسی گاؤں میں بیٹھے لوگوں کا خیال کریں؟ فور شور, آئی ٹوٹلی اگری. میں شروع کروں گا بات جمہوریت سے. ہم میرے خیال سے جب کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کرتے ہیں, آئی تھنک وی سورٹ آف لوز دا فارسٹ فار دا ٹریز. پاکستان کی شروع سے جو ہماری دی ایولیوشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان, ہمارے جو رولنگ ایلیٹس ہیں, وی ہیو نیور بین اکاؤنٹیبل ٹو دی آرڈنری سٹیزن. ہمارے اسپیسیفک پاور سینٹرز ہیں دیٹ وی سورٹ آف رسپونڈ ٹو, اینڈ وی رسپونڈ ٹو دی نیڈز اینڈ ڈیزائرز آف دیم rather than our larger ordinary citizens. تو آج کل جو ہم سی او پی کانفرنس میں دیکھ رہے ہیں, جو بھی پروپوزلز وہاں پہ جا رہے ہیں, پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا سی او پی 26 میں بڑی اچھی باتیں ہوئی تھیں, بٹ وی ڈنٹ سی اینی تھنگ کم آؤٹ آف دیٹ ان ٹرمز آف سبسٹینشیل ٹینجیبل ریزلٹس, رائٹ. اینڈ دیر از اے ریزن فار دیٹ, وچ از دیٹ آور رولنگ ایلیٹس آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ وی ہیو ٹو پرسو دا تھنگس دیٹ آر پریونٹنگ اس فرام ڈیموکریٹائزنگ ایز اے کنٹری, جس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لینڈ ریفارم آ جاتا ہے, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا جو انفلوئنس ہے اس کو اپوز کرنا. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے نا یہ. جی ایگزیکٹلی, بٹ دیز آر امپورٹنٹ تھنگس, کیونکہ جو یہ تو ہمارے کرنے والی بات ہو گئی. اب بات یہ کرتے ہیں کہ جو دوسرے ملک ہیں وہ کیوں ریئلائز کریں گے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی نقصان نہ ہو. ان کو تو اپنی ترقی سے, اپنے پیسے سے, ڈالرائزیشن سے ان کو جو ہے زیادہ لگاؤ ہے یا شوق ہے. نہیں, آئی تھنک اس میں جو کلائمیٹ ڈپلومیسی ادھر سے نکل کے آئے گی, بڑا ضروری ہے کہ ایک آئسولیٹڈ اپروچ نہ ہو. گلوبل ساؤتھ جو ہے
is paying the cost for the activities of the global north. Jason Hickel کے نام سے پروفیسر جس نے اسٹڈی کی ہے اس کے اوپر 92% of carbon emissions since 1988 have come from the global north. global north میں کون کون سی کنٹریز آتی ہیں؟ US, Canada, Europe, Britain, Australia, New Zealand and Israel. یہ سارے ممالک مل کے جو ہیں 92% of carbon emissions کے شیئر ان لوگوں کے پاس ہے. اور اس کا ڈسپرپورشنیٹ امپیکٹ کس کو پڑ رہا ہے؟ گلوبل ساؤتھ کو پڑ رہا ہے، پاکستان کو پڑ رہا ہے، انڈیا، شری لنکا، سب سہارن افریقن کی کنٹریز جو ہیں، لیٹن امریکن کنٹریز جو ہیں. سو وی آر پیئنگ دا کاسٹ فار وٹ دے آر ڈوئنگ. اور یہ تو صرف 1988 سے، اس سے پہلے اگر آپ جائیں انڈسٹریل ریولوشن آنورڈز، جو ان کی انفیکٹڈ انڈسٹریلائزیشن ہم نے دیکھی تھی. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز دیٹ جو ہم آج فلڈز دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، ہمارے جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں ہم فیس کر رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دیم ٹو ٹیک رسپانسبلٹی اور گلوبل ساؤتھ کو مل کے اس کے لیے پش کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. سمیرا صاحبہ، آپ یونائٹڈ نیشنز سے وابستہ ہیں اور آپ کا جو ادارہ ہے وہ اکثر تنقید کی زد میں رہتا ہے کہ آپ کے ادارے کی بات کوئی نہیں مانتا، چاہے وہ مسئلہ کشمیر لے لیں یا کوئی لے لیں، سیاسی بات اس پہ نہیں کرتے. لیکن جب کلائمیٹ چینج میں بھی میرا سوال منیر اکرم صاحب سے یہی تھا کہ انڈر دا UN فریم ورک کوئی ایسی چیز ہو کہ جو بائنڈنگ ہو ان جو بھی ممبر اسٹیٹس ہیں ان پہ، اور جو بھی وہ کمٹمنٹس کریں وہ پوری ہوں، یہ نہ کہ وہ بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں رہتے. سو اس میں آپ کا ادارہ کیسے اور کتنا فعال کام کر سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل لیٹ می اسٹارٹ فرام جہاں سے منیر اکرم صاحب نے اسٹارٹ کیا کہ یہ جو دس ٹائم یہ جو UN کلائمیٹ کانفرنس ہے، دس از فوکسڈ آن امپلیمنٹیشن اینڈ جنریٹنگ دی کلائمیٹ ایکشن. سو اس کے 4 ایریاز آف ہیں جس میں میٹیگیشن، اڈیپٹیشن، لاس اینڈ ڈیمیج اور کلائمیٹ فائنینس ہے. UN کافی چیزوں کے لیے کرٹیسائز ہوتا ہے، لیکن ان دس کیس آف فلڈس کے لیے ہم نے جو فلیش اپیلز لانچ کی اس میں کافی ڈونرز نے ہمیں سپورٹ کیا. اینڈ ہماری جو کنٹینیوس جو ایفرٹ ہے اس کی وجہ سے لاس اینڈ ڈیمیج از ون آف دا ایجنڈا آئٹم آن دس کلائمیٹ سمٹ. جو سیکرٹری جنرل نے UN سیکرٹری جنرل نے اس کو کلائمیٹ جسٹس کے سلوگن کو اور اس موٹیو کو جو ہے ہی براٹ it to the table and everyone is talking about it and there are a lot of commitments from different donors available. And جو پاکستان کے فلڈنگ سینیریو اس میں ہم نے $816 million کی اپیل لانچ کی اینڈ ویو گاٹ ہمارے پاس پلیجز $200 million کی موجود ہیں، بٹ ویو گاٹ $160 million جو کہ کنٹریبیوٹیڈ ہے. اینڈ UN اس وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ ہوئی اس میں وی ور آلسو سپورٹنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ وی آر آلسو برنگنگ اٹ ٹو دا ٹیبل فار دی ڈونر کانفرنس اور جو ریکنسٹرکشن کانفرنسز ہیں دیر وی کین برنگ ان دا پلیجز اینڈ وی کین برنگ ان the funding. And the main support UN providing at the moment for جو پاکستان میں it's in the sectors of shelter, food, in the protection and water sanitation and other sectors. تو آپ کا ادارہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی جو ممبر کنٹری ہے اور وہ اپنی کمٹمنٹ دیتا ہے کہ میں گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کم کروں گا، میں خیال رکھوں گا، یا جو کلائمیٹ جسٹس کی بات ہے میں کمپنسیٹ کروں گا جو بھی اس میں متاثرہ ممالک ہیں، اور وہ نہیں کرتا، تو UN کے پاس کوئی امپلیمنٹیشن کا فریم ورک موجود ہے کہ وہ ان کو مجبور کر سکتا ہے، پابند کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ آپ نے آلریڈی اس پر اپنا کنسنٹ شو کر دیا ہے؟ UN نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک ایڈیپٹیشن پلان جو ہے بیفور فلڈز ایون وی اسٹارٹیڈ میکنگ این ایڈیپٹیشن پلان وچ از لیونگ انڈس انیشیٹو. اس میں وی ہیو اٹس اے فل باسکٹ آف ڈفرینٹ انیشیٹیوز، اراؤنڈ 25 انیشیٹیوز ہیں اس کے اندر جو ڈفرینٹ سیکٹرز کو ڈیل کرتے ہیں، جس میں سے 11 ایسے ہیں جو کہ فلڈ میٹیگیشن کو اور فلڈ ریزیلینس کو جو ہے ایڈریس کرتے ہیں. There are a lot on water, agriculture, smart agriculture پہ، pollution control پہ، ان چیزوں پر ہیں. تو وہاں پہ we've been talking to donors and we've been bringing in different countries جو member states they can bring in finances and make sure that this is happening because انڈس از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. 90% جو ہماری آبادی ہے وہ انڈس پہ ڈپینڈنٹ ہے. ادھر ہماری جو بڑی سٹیز ہیں زیادہ تر دے لیونگ جو ویکیٹڈ ہیں 50 کلومیٹرز آف انڈس بیسن میں آلریڈی موجود ہیں. سو دس از ون آف دی اسٹریٹجی اور ڈاکیومنٹ وچ از اویلیبل ود دی گورنمنٹ آف پاکستان ایٹ دی مومنٹ. بالکل ٹھیک.
عرفان طارق صاحب، ایک تو کام یہ کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ باقی جو بڑے ممالک ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور الٹیمیٹلی ہم ہی جواب دہ ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن حال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنے گرین ایریا ختم کرتے جا رہے ہیں، میسو اربنائزیشن ہو رہی ہے، درخت ہم کاٹتے جا رہے ہیں، پہلے ہی ہمارے پاس جنگلات کی بہت کمی ہے. تو وہ جو ہمیں سوچ آج سے 20 یا 25 سال پہلے آنی چاہیے تھی، وہ اب شاید ہم ریئلائز کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو آج ریئلائزیشن ہو رہی ہے یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی؟ یقیناً اس میں تو یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ریئلائزیشن بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. اور ہمیں جس طرح بھی پہلے بات ہوئی، ان ہاؤس کیپنگ کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں اپنے اداروں کو اور اپنے ماحول کو بہتر کرنا، یہ سب سے پہلے ہماری اپنی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ ایک رول پلے کرتی ہے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. یہ ہول آف سوسائٹی اپروچ ہے، اس میں میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ایک شہری سے لے کے ایک ادارے تک سب کی ذمہ داری ہے. اگر آپ سڑکوں پہ کچرا دیکھ رہے ہیں تو یہ میری بھی رسپانسبلٹی ہے، گاڑی سے میں باہر نہ پھینکوں، مجھے پتا ہے کہ وہ اس کو کسی بہتر جگہ پہ. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ریئلائزیشن آئی ہے، بہت اسٹرانگ ہے اس وقت پاکستان میں. کسی بھی ادارے کو، ایک عام آدمی کو آپ دیکھیں جس کے اوپر فلڈ کا امپیکٹ ہوا ہے، جس پہ نہیں بھی ہوا، اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کلائمیٹ چینج کے بالکل فائر فائٹنگ کر رہا ہے. پر اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو آپ کا پچھلا سوال تھا کہ یہاں پر تو لوگ ریئلائز کر رہے ہیں، کولوریڈو میں یا وہاں پر کیوں نہیں ریئلائز کریں گے؟ انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج، اس نے ابھی ہر بعد ایک اسیسمنٹ کرتا ہے، اور اس نے جو ابھی اس وقت جو اسیسمنٹ ہو رہی ہے وہ 6th سائیکل ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جو اس کی ابھی تک رپورٹس ریلیز ہوئی ہیں، فائنل رپورٹ 2023 میں ہوگی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس 2030 تک کا ٹائم ہے. ان باقی کے سالوں میں اگر ہم نے ایکشن نہ لیا تو یہ جتنا بھی ایکولوجیکل سسٹم ہے، اب یہ پورا ایکولوجیکل سسٹم ایک دنیا ہے، ایک کرۂ ارض ہے، اگر اس نے سب نے ایکشن نہ لیا تو یہ صرف پاکستان سفر نہیں کرے گا. پاکستان تو اس وقت کر رہا ہے. آپ نے دیکھا اس وقت ان گرمیوں کے موسم میں پچھلے یورپ میں ہیٹ ویو آئی تھی، اور ان کے لیے یہ بالکل تباہی تھی. 35 ڈگری ان کے لیے بہت زیادہ تھا، ہمارے لیے تو اتنا نہیں ہے. ہم تو سروائیو کسی نہ کسی طرح سے، جس کو کہتے ہیں وی آر بیٹل ہارڈنڈ، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. بالکل ایسے ہی. دس از دا ڈیکیڈ آف ایکشن. ڈیکیڈ آف ایکشن. لیکن ایک بات بتائیں کہ ہم جب ریئلائزیشن کی بات کرتے ہیں، آپ اگر اسلام آباد جیسے شہر میں کچھ عرصہ پہلے جائیں تو آپ کو اوپن ڈمپنگ سائٹ ملیں گی، اوپر جو ہے وہ پرندے منڈلا رہے ہوں گے، اسمیل آ رہی ہوگی. اور اسلام آباد کی بات تھی، اس سے آپ کچھ دوسرے شہروں میں چلے جائیں جو کچرے کا حال ہمیں نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اگر اپنا کچرا صحیح طریقے سے ڈمپ نہیں کر سکتے تو اور ہم سے پھر ہم کیا توقع کریں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر صرف کچرے پہ بات کر رہے ہیں تو آج کل دنیا میں کوئی بھی چیز کچرا نہیں ہے، وہ ریسورس ہے، اور اس کو اس صحیح ٹھکانے پہ پہنچانا، اس کو دوبارہ سے ایکولوجیکل سسٹم میں، جس کو سرکولر اکانومی کہتے ہیں، اس میں اس لوپ میں لے کر آنا وہ انتہائی ضروری ہے. اب شاید میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے، یہ کام وہی بندہ کر سکے گا جس کو پتا ہے کہ کچرے کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از، وہ جو کہتے ہیں نا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، ہمیں وہ لے کر آنا ہے. ہمیں یہ کچرا ہمارے لیے بہت بڑا ریسورس بن سکتا ہے اگر ہم اس کو ٹھیک طرح سے استعمال میں لے کر آئیں. لیکن آپ ایک بات مجھے اور بتائیں کہ اب سے چند ماہ پہلے ایک خبر میری نظر سے گزری، نیوزی لینڈ نے یا گورنمنٹ آف نیوزی لینڈ نے فائن یا ٹیکس امپوز کر دیا کہ جانوروں کے فضلے پہ، فرٹیلائزرز پہ، کہ کیونکہ ان سے بھی گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن ہوتی ہے. تو ہم نے مطلب وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ہم حیران تھے کہ یہ نیوزی لینڈ نے کیا کیسی بات کی، انوکھی سی بات لگ رہی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ اس قسم کے اسٹرکٹ میجرز، شاید اتنے اسٹرکٹ نہ لیکن کچھ ہونے کی ضرورت ہے؟ اگر یہاں پہ گاڑی دھواں دے رہی ہے تو وہاں پہ کبھی وہ پکڑی جائے گی، کبھی نہیں پکڑی جائے گی. تو وہ اسٹرانگ جو آپ نے ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ کتنی ضروری ہے کہ کم از کم ہمارا ملک، ہماری وجہ سے ہم اس مصیبت کا شکار نہ ہو. چلیں دوسروں کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں. یہ تو بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس چیز میں بھی ہم اپنی گاڑیوں کو اس طرح سے بہتر طریقے سے مینٹین کرنا ہے. ہمارے پاس لائف سٹاک کا دنیا کا 4-5واں بڑا سٹاک ہے، اور اس سے جو ایمیشنز ہیں لائف سٹاک سے، وہ میتھین کی ایمیشنز ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں. ہمیں ان کو کم کرنا ہے. ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ نیوزی لینڈ سے ہم بات کر رہے ہیں.
ہم ان کے ساتھ ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس میں ہم اپنی لائف اسٹاک کی صحت امپروو کریں گے, ان کا چارہ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے, جس سے یہ ایمیشنز کم ہوں گی. تو اس میں تو یہ سب کام ہم نے کرنے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو, اپنے جو اس ڈسپلن میں ٹرینڈ لوگ ہیں ان کو اس جگہ پر لے کر آئیں گے, تو انشاءاللہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. موسوی صاحب, آپ نے ابھی جو سو کالڈ رولنگ ایلیٹ ہے اس کو کرٹیسائز کیا, اینڈ رائٹلی سو آپ نے کیا, لیکن ایک عام آدمی کی, اب مجھ سمیت بات کروں تو اگر ہم کچھ گاڑی میں کھا رہے ہیں تو ہم باہر پھینک دیں گے ریگارڈلیس کہ وہ کہاں پہ گر رہا ہے. ہم نے کوئی چیز جلائی ہے تو اس پہ ہم بالکل بھی کیئر نہیں کرتے. ہم درخت کاٹنا ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو جو عام لوگوں کی یہ حرکات و سکنات ہیں اس قسم کی کہ جس سے فرق پڑتا ہے, وہ اس میں ان کو آپ کتنا اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے, لیکن اب یہ چیزیں ان کو یہ تو معلوم ہے کہ جی عمران خان صاحب کب خطاب کریں گے, کہاں جائیں گے, کدھر سے آئیں گے, کیا ہوگا, لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ایک درخت کاٹنے سے یا ایک درخت لگا دینے سے کتنا فائدہ ہوگا. جی بالکل نہیں, ان چیزوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ پاکستان کنٹریبیوٹ 0.4% آف ایمیشنز ان دا گلوبل کاربن ایمیشن شیئر. آسان لفظوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو جو بات کرتے ہیں ریزیلینس کی, جو مین اسٹریم اکانومیز پہ آج کل بات کرتے ہیں کہ ہم اپنا انفراسٹرکچر امپروو کر دیتے ہیں, ہم کلائمیٹ ریزیلینس کو پرسیو کرتے ہیں, دس ول ہیو نو امپیکٹ اگر گلوبل کمیونٹی کی طرف سے کوئی اسٹرکٹ اور کنسولیڈیٹڈ ایکشن نہیں آئے گا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینس سے کلائمیٹ ریپریشنس کی طرف جائیں. تو جو آج کل بلاول صاحب جو ویسٹ کے میڈیا سے انگیج کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, جس میں وہ ایک آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے جو ملٹی لیٹرل ڈونر ایجنسیز ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, these are essentially what have been responsible for climate change around the world, global warming وغیرہ وغیرہ. اب پاکستان کا اگر ایگزامپل لے لیں, 1989 کا جو واشنگٹن کنسنسس تھا اس میں پرائیویٹائزیشن کا ماڈل ہمیں پریزنٹ کیا گیا تھا IMF کی طرف سے. تو جو ہماری انرجی پالیسی تھی 1994 کی, اس میں ہمارے ٹرمز کیا تھے, ہم نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل پاور پروڈیوسرز آئیں اور وہ ہمارے لیے انرجی پروڈیوس کریں, اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان ول پے فار دیئر کاسٹ آف سیٹنگ اپ, لاجسٹکس, سپلائز, اور اس کے اوپر 15 to 18% گارنٹی بھی ان کو ملے گا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بیسڈ آن ہاؤ مچ انرجی دے آر پروڈیوسنگ. تو نیچرلی ان کا انسینٹیو تھا کہ جتنی زیادہ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں ہم پروڈیوس کریں گے. تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوا, ایک سال کے بعد وی ور اوور کیپیسٹی ان ٹرمز آف انرجی. ہمیں جتنی انرجی کی ضرورت تھی اس سے ہم کہیں زیادہ پروڈیوس کر رہے تھے. تو نیچرلی جو ہماری گورنمنٹ تھی وہ ان کو پیسے واپس نہیں دے پائے, ان کا جو گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن تھا وہ ہم نہیں دے پائے. تو اس کے لیے ہمیں لونز لینے پڑے, ان کو ہم گارنٹی ریٹ دے نہیں پائے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی انرجی پروڈکشن بھی کم کر دی. تو جو لوڈ شیڈنگ وغیرہ دیکھتے ہیں ہم آج, سرکولر ڈیٹ جو ہم دیکھتے ہیں آج, لارجلی ایز اے رسپانس ٹو دس. تو ہماری جو انرجی پالیسیز انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی طرف سے, this is geared to make us more and more indebted. Debt has always been a tool for control of nations, and it's very important to understand why this is the case. International financial institution kaam kis tarah karta hai? Every country has a specific shareholding within the International Monetary Fund, اور USA کا سب سے زیادہ ہے. تو نیچرلی جو بھی ہمیں پالیسیز ملتی ہیں IMF سے, these are in line with the geopolitical interests of the USA. Right? These are not value neutral organizations. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ فیئر ہمیں کوئی مدد کرنے آ رہے ہیں. دیز آر altruistic policy measures وغیرہ. یہ اپنا ایک انسٹرومنٹل ایک آبجیکٹیو پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں جن بڑے ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں تو نوائز پولوشن پہ بات ہو رہی ہے, لائٹ پولوشن پہ بات ہو رہی ہے. ہم تو خیر بہت پیچھے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی لاہور سب سے آلودہ شہر بن گیا, گجرانوالہ بن گیا, کوئٹہ بن گیا, کراچی بن گیا, وہاں پہ اگر آپ کسی شخص سے جا کے گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو وہ شاید آپ کو سمجھے کہ کیا باتیں کر رہا ہے, کوئی بیوقوف آدمی ہے. تو عام لوگوں کو ہم نے کیسے ریئلائز کروانا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم ان کو پش نہیں کر سکتے, بین الاقوامی برادری کو, ممالک کو, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اپنے طور پہ تو ہم کام کر سکتے ہیں کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم انٹرنلی تو سیٹسفائی ہوں کہ ہم نے ٹھیک کام کیا ہے. نہیں, آئی ووڈ ایکچولی پش بیک ٹو دیٹ, کیونکہ ہماری جو عام عوام ہے ان کے الگ مسئلے مسائل ہیں. ان لوگوں کی پاورٹی اتنی زیادہ ہے, دے ڈونٹ نو ویئر دا نیکسٹ میل از کمنگ فرام. تو اگر ہم نے اس طرح کی گورننس کی ہے جب سے ہماری انڈیپینڈنس ہوئی ہے کہ لارج پرپورشن آف آور پاپولیشن از اسٹل
बैटलिंग दी जो बिल्कुल बेसिक कंसर्न्स होते हैं, और उसके ऊपर आप उनको जाके अगर बोलेंगे कि आप ये प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज़ करने के बजाय ये पेपर स्ट्रॉ यूज़ कर लें, दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग टू द वर्किंग क्लासेस. इनकी कोई गलती नहीं है इन क्लाइमेट चेंज, एंड आई थिंक वी नीड टू चैलेंज दिस एट अ वेरी in a very strict sort of a way, क्योंकि ये these policy measures will make us feel good. हम अपने नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा. मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली ना हम उनको कसूरवार ठहरा सकते हैं, और अगर वो ना भी समझें तब भी हमें उन्हें कुछ नहीं कह सकते, एंड राइटली सो. पॉइंट इस के अगर पाकिस्तान में एनर्जी का मसला है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उन्होंने अपने आप को हीट स्ट्रोक से या धूप से या गर्मी से बचाना है, सो उनकी ये तो एजुकेशन की जा सकती है कि आप घर कैसे बना सकते हैं, आप किस तरीके से अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने बच्चों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं. ये बात तो की जा सकती है. लेकिन आई वुड स्टिल से कि मतलब लार्ज स्वॉट्स ऑफ द पॉपुलेशन डोंट हैव द मीन्स टू सेंड देयर किड्स टू इवन स्कूल. तो अगर उसके ऊपर आप जाके उनको कहेंगे कि नहीं आप घर इस तरह बनाएं, आप एनर्जी सेव करें, पंखे आप बंद कर दिया करें वगैरह वगैरह, दिस इज ऑलमोस्ट इंसल्टिंग कंसिडरिंग द लार्जर पिक्चर. तो ये हमारा फोकस ही नहीं होना चाहिए आपके? I don't think so at all. 92%, I repeat, of carbon emissions since 1988 have come from the global north. It's very important for our climate ministry and our foreign affairs ministry to work together और एक consolidated उसके ऊपर एक opposition present करें, working in tandem with the global south. So this is very important. This should be step number one. Bilawal has been doing some great work on this. That should continue. सुमेरा साहिबा, अब ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात हो रही है. अब ग्लोबल साउथ जो है वो कोई ऐसा भी गया गुजरा, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, यहाँ पे ऑयल की मैसिव सप्लाई होती है ग्लोबल नॉर्थ में, तो बहुत सी चीज़ें, यानी कि जो लेवरेज है वो कोई इतनी कम नहीं है. यकीनन हम उसका शिकार तो ज़रूर हुए हैं, विक्टिम हम ज़रूर हैं, लेकिन वो नहीं है. सो अब ग्लोबल साउथ को एज अ ब्लॉक ग्लोबल नॉर्थ को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए स्टेज पे कि एनफ इज़ एनफ? I think before I answer your question, I'll just go back to the question you had from my colleague. It's basically हम थोड़ा बहुत जो है UN is supporting in the behavior change communication at all levels at the moment, and पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के villages में और दूर दराज इलाकों में, और even city level पे भी we are supporting government of Pakistan and Ministry of Climate Change and Behavior Change Communication specifically for the environmental hygiene or personal hygiene पे. These two areas are very important for any human being to have a healthy living and healthy life. और दूसरा जो हम resilience की जब आप बात कर रहे थे कि construction के लिहाज से, तो in the wake of any disaster like we had earthquakes in 2005, तो UN supported this way the government of Pakistan that the reconstruction should be in the way that we can save on energy, we can make people feel resilient and comfortable in their houses when they go back to the normal living scenario. Now coming back to your लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो मौसवी साहब ने बात की, हमें लोगों को समझाना ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा लें कि वो अपने बच्चों के खाने पीने की ज़रूरियात भी पूरी करेंगे, माहौल का भी ख्याल रखेंगे, तो ये तो ज़्यादती थोड़ी सी होगी मेरे ख्याल में. नहीं, that's very true. I agree with my colleague मौसवी साहब कि this is true कि हम उनके ऊपर, it's not a binding for them, but it's binding on us actually, because when we are sitting on this side of the table where we have the liberty to influence the policies and influence things, so we should play our role. अच्छा, ग्लोबल नॉर्थ और वर्सेस ग्लोबल साउथ, अब इसमें बहुत से ममालिक हैं जिनके आपस के सियासी इख्तलाफात हैं. सऊदी अरब, ईरान है, पाकिस्तान, इंडिया है, चीन और इंडिया है. सो आपके ख्याल में इनको कम से कम इस मौके पे या इस इशू पे अपने जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भुला के ग्लोबल नॉर्थ से एज अ ब्लॉक बात करनी पड़ेगी? बिल्कुल, I agree with you, because this is the only way we can deal with this climate justice scenario, जहाँ पे everyone comes together. We leave aside our हमारी पॉलिटिकल जो भी हमारी सियासी ताल्लुकात हैं, जो हमारे वो हैं, उनको छोड़ के अगर हम एक एजेंडा जिसको क्लाइमेट जस्टिस को लेके चलें, क्लाइमेट रेजिलियंस एडेप्टेशन एज में है हम लोग, अगर हम इसे लेके चलें तो वी कैन ब्रिंग इन सक्सेस बेसिकली. बिल्कुल ठीक. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी, अब हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPAC का, उसमें इंडस्ट्री लगनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है. सो रिगार्डलेस के उसका क्या कंसिक्वेंसेस हैं, क्योंकि अब हमारी कोई कंट्रीब्यूशन इज़ बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो आपके ख्याल में उस चीज़ से हमें बॉदर नहीं होना चाहिए? आई थिंक CPAC में भी हम आई एम नॉट अवेयर ऑफ के प्लानिंग स्टेज उसकी कहाँ है, लेकिन आई थिंक देयर शुड बी गुड प्लानिंग. पॉइंट इज कि जो जिस ग्लोबल नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं
وہ تو ہیپ ہیزرڈ اور بالکل میسو انڈسٹریلائزیشن کر کے انہوں نے تو تباہی پھیر دی, لیکن انہوں نے ہماری کاسٹ پہ ترقی بھی کی, بہت امیر ممالک ہیں. تو اب جب ہماری ترقی کرنے کا وقت ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج, یہ وہ الا بلا, تو بھائی آپ نے تو ترقی کی ہے, کیا ہمارا حق ترقی کرنا نہیں ہے؟ اب ہم ان پروٹوکولز کو فالو کریں جن کو آپ نے فالو نہیں کیا. نہیں, کچھ لائک ہم ایک میں ایگزامپل دوں تو پچھلے ٹائم میں ایک جو ہے نا جو سیف کائنڈ آف ریزیلینٹ کائنڈ آف انڈسٹریل زونز کے جو بنے ہیں پاکستان میں, سیالکوٹ کے انڈسٹریل زون ہے. عرفان صاحب یہاں موجود ہیں, ہی آلسو واز ود منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ ہی وٹنس دی سے کافی انڈسٹریل زونز کو پلان کیا گیا ہے in the sense کہ we control the waste of those, we bring them away from the communities and the residential areas so that we do not, the communities does not get affected. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. عرفان صاحب یہی سوال اگر آپ سے کروں, یہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو انڈسٹریل ریولوشنز آئیں, انہوں نے کام کیا, کول سے لیا, انہوں نے فائدہ حاصل کیا, سارا کچھ کیا, اب جب وہ ترقی کر گئے آگے اور اب وہ سارے کے سارے بڑے ایک ریلیجیسلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہیں, تو اس کی وجہ تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اگر اس پیٹرن پہ اگر ہمیں وہ چلانا چاہیں گے تو جس جگہ پہ وہ 100 سال میں پہنچے ہم تو شاید 1000 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے. جی کافی حد تک یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح آپ نے کہی. اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. 1992 میں یہ یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج ہوا اور اس میں پاکستان کا لیڈنگ رول تھا. پاکستان اس وقت بھی G77 کا چیئر تھا اور خورشید مارکر صاحب اور انہوں نے بڑا لیڈنگ رول اس وقت بھی پلے کیا تھا. اس سے بھی پیچھے جائیں 1972 میں یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام بنا تھا اور اس وقت بھی پاکستان اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں تھا اور یون ہیبیٹیٹ اس کے بھی فاؤنڈنگ میں. تو پاکستان کا رول اس میں بڑا پرومیننٹ ہے. اور اس سے بھی پیچھے جائیں تو یہ جو کاربن ایمیشنز اور کلائمیٹ چینج کی بات جو ہو رہی ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں, یہ 1870 سے جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس کی وجہ سے یہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور گرین ہاؤس گیسز جانا شروع ہوئیں, یہ اس وقت سے شروع ہے. 1992 میں 1992 میں جب یہ کنونشن ہوا تو یہ طے کیا گیا کہ اس میں جن کو آپ گلوبل نارتھ کہہ رہے ہیں ان کو اس میں Annex 1 کہا گیا, ڈیولپڈ کنٹریز, اور جو نان ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ 135 ممالک جن کو اس وقت پاکستان G77 کو دوبارہ سے چیئر کر رہا ہے وہ ہیں. اب یہ لڑائی ہے ترقی یافتہ ممالک اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں, اور ان میں طے یہ ہوا ہے کہ ہم اپنی ایمیشنز کو کم کریں گے. ہمارا پیکٹ ان کے ساتھ یہ ہے, یہ کسی کی خواہش نہیں ہے, سب نے اس کے اوپر سائن کیا ہوا ہے. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے یہ ایگری کیا ہے کہ وہ اپنی ایمیشنز کو کم کریں گے اور سپورٹ کریں گے یہ جو 135 G77 کے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو پیسے کے ذریعے, ریسورسز کے ذریعے, کیپیسٹی کے ذریعے, کیونکہ ہماری کیپیسٹی جس طرح بھی آپ نے کہا کچرے کا ہم کیا کریں, وہ کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے, اور ٹیکنالوجی جس کے اوپر ان کا وہ ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ایک تو وہ کنونشن, یہ تو بات ہوئی کہ وہ کنونشن کو ابائڈ بائی نہیں کر رہے, اس پہ نہیں چل رہے, پر اس کی وجہ سے سوری سر آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک سوال ہے کہ کچھ ترقی پذیر ممالک بھی ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں, کہنے کو تو ترقی پذیر ممالک ہیں, جتنی میسو وہاں پہ گروتھ یا انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, پلس جو فاسل فیولز وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اس کا حصہ ہے کہ یہ سارے کے سارا جو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. بھارت اگرچہ کہنے کو ترقی پذیر ممالک ہے لیکن اس کی اکانومی کا سائز دیکھیں, چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے بھی ترقی کی. بات یہ کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز بھی کچھ ہیں اور جو سٹیٹس پہ پہنچ گئی ہیں کہ ان کو ترقی یافتہ ممالک کہا جائے, ان کی بھی تو رسپانسبلٹی بنتی ہے. بالکل ہے. میں پھر سے یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کلائمیٹ چینج شروع ہوا 1870 سے. یہ ہسٹورک رسپانسبلٹی ہے ترقی یافتہ ممالک کی. ان میں چین نہیں آتا, ان میں بھارت نہیں آتا, ان میں سعودی عربیہ بھی گڑبڑ پہلے ہو گئی تھی, گڑبڑ بہت پہلے ہوئی تھی. ٹھیک, یہ نان ڈیولپڈ کنٹریز, انڈر ڈیولپنگ کنٹریز. اور پچھلے سوال کی صرف اس میں یہ جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ نہیں کریں گے تو اس وقت اس کرۂ ارض پہ یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, ان کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ 30-35 درجہ حرارت ہم تو برداشت کر لیں گے, لیکن اس سے زیادہ آئے گا تو جیک کولوراڈو کی بات ہو رہی تھی یا کوئی برمنگم میں بیٹھا ہوا شخص, اس کے لیے ذرا مشکل ہوگا. ایک سوال اور سر,
یہ اربن فارسٹنگ کا ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جی شہروں کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ گرینری ہونی چاہیے, بہت ایسا کام ہونا چاہیے. اسلام آباد میں بھی آپ جائیں تو آپ کو جگہ جگہ آپ کو اس قسم کے پروجیکٹس ملیں گے. پوائنٹ اس کہ اب اسلام آباد میں ایک لینڈ پہ آپ فارسٹ لگاتے ہیں, اس لینڈ کی قیمت کروڑوں بلکہ اربوں روپے میں جاتی ہے. اس پر آپ جنگل ضرور لگاتے ہیں, لیکن لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ اس جگہ کا کیا یہ بیسٹ یوز ہے, اس کی یوٹیلائزیشن یہ ہے, یا یہاں پہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا اور جو آپ کو پیسہ یا جو بھی ریونیو ملتا وہ اور بہتر طریقے سے لگایا جا سکتا تھا. اس میں بھی آپ اس طرح سے اس کو دیکھیے کہ جب ہم پودا لگاتے تھے, جب وہ درخت بن جاتا تھا تو اس کو کاٹ کے بیچ دیتے تھے, اور بیچ کے اس لکڑی سے جو بھی منافع ہوتا تھا وہ, اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ فارسٹری کا کانسیپٹ بالکل ایک نیا کانسیپٹ اس میں آ گیا. اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ درخت لگائیں, وہ بڑا ہوگا, پودا جب بڑا ہوگا درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو کھینچے گا, فوٹو سنتھسس کی وجہ سے ایبزارب کرے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کاربن کریڈٹس جنریٹ کریں, اس سے پیسے کمائیں, اس درخت کی حفاظت کریں. اور کاربن کریڈٹ کو ڈیفائن کر دیں ذرا. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ایک کار ہے اور اس کی اس کے جو سلنڈر ہے, ایمیشنز جو ہیں, اس سے جو ایمیشن ہو رہی ہے وہ کسی اس کے لیے ایک پیمانہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکولنٹ کا ہے. اتنے ٹن کا فرض کریں, 1 ٹن, صرف سمجھانے کے لیے 1 ٹن ایک گاڑی ایک سال میں جنریٹ کرتی ہے, تو وہ فضا میں جا رہا ہے. اگر آپ ان کاربن, جس طرح بھی بات ہوئی کہ پاکستان کا نیگلیجبل کنٹریبیوشن ہے, اگر اس کو کوانٹیفائی کر کے یہ کاربن مارکیٹس میں لے کر جائیں اور وہاں پہ سیل پرچیز اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 68-70 کے قریب کاربن مارکیٹس ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی یقیناً اس پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ٹھیک, کاربن مارکیٹ پہ یہ اگر سوال ہو کہ کیا انسینٹیو لوگوں کو دینے چاہیے. اب کسی شخص کی زمین ہے مثال کے طور پہ, اس کی کوشش ہوگی میں یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کر لوں, کوئی پلازا بنا لوں, کوئی پروجیکٹ شروع کر دوں, یا اور کچھ نہیں تو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو دے دوں. سو ان کو کیا آپ سمجھتے ہیں سرکاری سطح پہ انسینٹیو دینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کریں, آپ یہاں پہ گرینری لگائیں, درخت لگائیں, آپ اس چیز کے لیے استعمال کریں. اچھا, اس کے اوپر میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اربن فارسٹری سے میرے خیال سے مچ سپیریئر الٹرنیٹیو از ٹو کرٹیل دا ویکلز آن دا روڈز. ہماری جو سٹیز ہیں آج کل, جو ہم لاہور میں اسموگ کا ایشو دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا تھا کہ کووڈ جب آیا تھا اور پورا ملک لاک ڈاؤن پہ تھا, اسموگ ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا. دا ریزن فار دیٹ واز بیکاز دا ویکلز ور آف دا اسٹریٹس. آئی تھنک اربن فارسٹری سے زیادہ بہتر ایک میجر یہ ہو سکتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ انٹروڈیوس کریں, ایک ہولسٹک کمپریہنسو میجر ٹو انٹروڈیوس پبلک ٹرانسپورٹ, تاکہ وہیکل یوز کو ڈس انسینٹیوائز کریں اینڈ یو انکریج پیپل ٹو یوز پبلک ٹرانسپورٹ. لیکن ایک سوال کا جواب دیں, آپ یقیناً باہر ٹریول کرتے ہوں گے, آپ نیو یارک جائیں, اٹس جنگل آف کانکریٹ, اور کوئی درخت آپ کو نظر نہیں آتا سوائے سینٹرل پارک کے, اور وہاں پہ جتنی گاڑیاں ہیں اس کا شاید 10% بھی ہمارے یہاں پہ گاڑی نہیں ہوگی. وہاں پہ ہمیں ان کی انوائرمنٹ یا کلائمیٹ میں وہ آلودگی نظر نہیں آتی جو ہمارے یہاں ہے. دیر از اے ریزن فار دیٹ. اس کی یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایکویٹر کے پاس جو ملک ہوتے ہیں ان کے اندر جا کے جو کاربن ایمیشنز کانسنٹریٹ ہوتے ہیں, تو دا گلوبل نارتھ جس طرح ہم نے بات, تو ہمارا قصور ہے کہ ہم گلوبل ساؤتھ میں ہیں. یس ایگزیکٹلی, دیٹ از پرائمرلی دا ریزن فار دس. اور وی آر ڈیزائننگ آر سٹیز پرائمرلی فار ایلیٹس. ہم جو جس طرح سے اسٹرکچر کرتے ہیں اسلام آباد کی سٹی کو یا لاہور کی سٹی کو, وی آر اونلی تھنکنگ اباؤٹ کہ کس طرح کنوینئنس ہو ایلیٹ کو جس کے پاس گاڑی ہے. رائٹ, سو ایک تو موبلٹی ختم ہو جاتی ہے, جس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے موونگ اراؤنڈ دا سٹی. یہ فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو دس از آلسو ویری ہارمفل, کیونکہ اکنامک گروتھ آپ کی نہیں ہو سکتی اگر لوگ ٹریول ہی نہیں کر پا رہے, اگر ڈینس سٹیز آپ کے پاس نہیں ہے, ہائی رائز بلڈنگز نہیں ہیں آپ کے پاس, تو مطلب لوگ ٹریول بھی نہیں کریں گے. دس از ویری ہارمفل ٹو اکنامک گروتھ فنڈامنٹلی. آپ اس چیز کو انڈوز کریں گے کہ اب ہمیں ورٹیکل گروتھ کی طرف جانا ہے, ہمیں زمین کو زیادہ آکوپائی نہیں کرنا, ہمیں کم زمین پہ زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کرنا ہے. جی آف کورس, چائنا کا آپ ماڈل دیکھیں, چائنا کی جو گروتھ ہوئی ہے ان دا ارلی اسٹیجز, ان لوگوں نے ایک تو لینڈ ریفارم پرسو کیا تھا جس میں مطلب جو لارج لینڈ ہولڈنگس تھیں ایلیٹس کی, انہوں نے وہ توڑی تھیں. اس میں انسینٹیوائز کیا تھا ان لوگوں کو کہ مطلب آ کے آپ جو ہے پروڈیوس کریں, یو انوالو پیپل ان دی ایگریکلچر سیکٹر, اس کی پروڈکٹیوٹی رائز دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ویری رائٹ. آج یو این سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جی ماحولیاتی تحفظ کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے یا اجتماعی خودکشی کرنی ہے. سو یہ جو انہوں نے بڑا اسٹرانگ ورڈ استعمال کیا کلیکٹیو سوئسائڈ کا,
یہ جو ہمارا سو کالڈ اور پیمپرڈ قسم کا گلوبل نارتھ ہے، کیا یہ ریئلائز کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ چلیں جان کیری جیسے لوگ ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، کیا وہاں پہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ کلیکٹیو سوئسائڈ کرنے جا رہے ہیں ہم؟ ٹو سم ایکسٹینٹ یس دیر از، وہاں پہ کافی ایسی ڈسکشنز ہیں، لائک جرمنی ہے، نیو یارک ہے، دیر آر اے لاٹ آف ڈسکشنز گوئنگ آن اپان دی لاس اینڈ ڈیمیج part, and they are discussing these things, how do we deal with it. And also Secretary General کا جو point of view ہے, he want to develop a mechanism جہاں پر ہم loss اور damage کے لیے ایک fund قائم کر سکیں جس میں all of the developed countries can pool in money, and the countries who are affected, developing countries like Pakistan, if we need something, so we can apply for those funding and we can get it. So his focus is towards to improve the quantity and quality of the finances. Finally جی عرفان صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ اپنے لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں. موسوی صاحب کا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں مثال کے طور پہ گاڑی کی قیمت جو ہے وہ 60 لاکھ روپے پہنچ گئی ہے، لیکن ہر مہینے ہزاروں کی تعداد میں گاڑی ہر شہر میں جو ہے ایڈ ہو جاتی ہے، 3 مہینے لوگ انتظار کرتے ہیں، ان کو گاڑی نہیں ملتی، یعنی کہ اتنی ڈیمانڈ ہے لوگوں میں. تو آپ کے خیال میں کہ جب یہ ہمارا حال ہوگا تو آپ کیسے کر پائیں گے؟ کیونکہ بڑی بڑی لابیز ہیں، ان کی اپنی پاور ہے، آٹو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا ای پی کلائمیٹ چینج منسٹری یا ای پی اے کوئی ایسی کر سکتا ہے کہ جی ایک شہر میں پابند کر دے کہ اس سے زیادہ تعداد میں گاڑی یہاں پہ نہیں آ سکتی؟ اور ایک چیز اور کہ یہاں پہ 40 سال پرانی گاڑی بھی چل رہی ہوگی. جی بالکل، یہ پریکٹیکل مسائل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اور ان کو ہم نے حل کرنا ہے. ہم سب سے پہلے ہمارے اندر پولیٹیکل ول اس وقت کہ اس کو حل کرنا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم وہاں پہ گئے ہیں تو پولیٹیکل ول تو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان ہائیسٹ لیول پہ اس کو ٹیکل کرنا چاہتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا، اگر میں اس کو یہاں سے سٹارٹ کروں کہ وزارت ماحول نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کریکولم میں یہ چیزیں ڈالی ہیں. اس وقت پاکستان کی 55 سے زیادہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز بیچلرز اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کورسز انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کا کروا رہی ہیں. جو انٹرمیڈیٹ اور کالج لیول ہے ان کے کورسز میں یہ شامل ہے. جو نیچے پرائمری اسکول ہے سارا اس کے ایز اے کیریئر پاکستان میں کوئی اسکوپ ہے اس کا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اس کو نہیں، اس کو بہت ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی آپ نے کچرے کی بات کی تھی، کچرا از اے ہیوج، بہت بڑا اسکوپ ہے اس کا، اور جو لوگ اس میں بزنس کر رہے ہیں بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں. گاڑیوں کا میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر مسئلے کو، کیونکہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ ہر مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمیں گاڑیوں کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ وزارت ماحول نے یہ الیکٹرک وہیکل پالیسی بنائی، اور وہ صرف اس وجہ سے اس کو لیڈ کیا کہ پوری دنیا میں الیکٹرک وہیکلز اس وجہ سے پروموٹ ہو رہی ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کر رہی ہیں، اس وجہ سے نہیں ہو رہی. سر ایک تو بڑا آسان کام جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ایسا کوئی میکنزم نہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کسی بھی پاکستان کی روڈ پہ اتنی عمر سے زیادہ کی گاڑی نہیں چل سکتی کہ آپ جی جیسے باقی دنیا میں ہے کہ آپ پرانی گاڑی وہاں روڈ پہ نہیں لے کے آ سکتے؟ جی بالکل بالکل، یہ ہمارے صوبے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح آپ نے موٹر وہیکل ایگزامینر کا ایک آفس ہوتا ہے، اس کو فردر اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا ایک پائلٹ تو انہوں نے لاہور میں. سر آپ کتنے عرصے سے گاڑی چلا رہے ہوں گے، آپ کا یقیناً اوور سپیڈنگ پہ یا چلان یا اشارہ توڑنے پہ شاید ہوا ہو. کیا کبھی کسی نے آپ کو روکا کہ آپ کی گاڑی دھواں دے رہی ہے؟ آپ سے مراد یہ کسی کی گاڑی دھواں دے رہی ہو؟ بہت کم ہم نے کوئی ایسی مثالیں سنی ہیں. جی نہیں، یہ بھی ہوا ہے، اور اسلام آباد میں بھی ہوا ہے، اور پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے کیا، بہت کامیابی سے کیا. اچھا، اس کو اب اپ اسکیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اچھا جاتے جاتے ویسے یہ آج کل جو مظاہرے چل رہے ہیں اس میں ہم ٹائر شائر بھی جلا دیتے ہیں، وہ کیا زیادہ خطرناک ہے ماحول کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھیں بڑا کالا سا دھواں اٹھتا ہے اس میں سے، اور بڑی دیر تک وہ جلتے رہتے ہیں. تو یہ اس سے بھی اوائڈ، ایسی چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. جی مطلب ظاہر دھواں تو صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر یا باہر جدھر بھی ہوگا دھواں تو. بہت بہت شکریہ آپ کا محمد عرفان طارق صاحب، سابق ڈی جی وزارت موسمیات. سمیرہ اظہار صاحب آپ کا بھی شکریہ، یو این کوآرڈینیشن آفیسر. عباس موسوی صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. پاکستان اس وقت وزیر اعظم پاکستان
پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں COP27 کانفرنس میں جو شرم الشیخ میں جاری ہے، اور پاکستان بہت پرومیننٹ ہے، خاص طور پہ کہ پاکستان بہت زیادہ مشکلات سے نکل کے آئے، بلکہ بھی فیس کر رہا ہے اس وجہ سے جس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ایز اے بلاک ہم ان چند ایلیٹ جو سوسائٹیز ہیں، کنٹریز ہیں، ان کو کیسے باور کرا سکتے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کریں جس سے نہ صرف ہم بلکہ وہ خود خطرے میں پڑ جائیں. تو انتظار رہے گا. بہرحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.